کہ غیر محرم عورتوں کو اور میرے گھر میں ویسے ہی رہ لے سارا، پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں. شادی ہوئی، یہ وہ بیٹی ہے جس کا نام سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا ہے. ان کے ساتھ شادی ہوئی، ساتھ ساتھ دعائیں جاری ہیں، ربی حب لی من الصالحین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے ساتھ تعلق اتنا مضبوط تھا، فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس مسند کے خطیب، وکیل صحابہ، خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالی، جن کا آپ کے ساتھ قلبی تعلق بہت زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اپنی بات کو 20 منٹ کے اندر، 20 سے 25 منٹ کے اندر مکمل کروں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کی بنیاد پر ہی ہم چند باتیں کریں گے. سب سے پہلی بات کہ جو شخص اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں، آخرت تو سنورتی ہی سنورتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بہت برکتیں عطا فرماتے ہیں. مشہور واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کوئی آب حیات پیا ہوا ہے یا وہ فوت نہیں، ان کو موت نہیں آئی، ایسی بات نہیں ہے. وہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی تھے. اللہ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا تھا جو حضرت موسیٰ کو عطا نہیں فرمایا تھا. وَآتِينَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. تو مشہور لمبا واقعہ ہے. تو یہ دونوں ایک بستی میں گئے اور وہاں پر ان لوگوں کو کہا کہ آپ ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دیں، مسافر. تو ان بستی والوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، کوئی کھانا پینا نہیں. ٹھیک ہے جی. اس بستی سے نکل رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک گھر کی ایک دیوار وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو چکی ہے، گرنے کے قریب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت حضرت خضر کے شاگرد تھے اور ان پر پابندی تھی کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. بھی کیوں؟ بس جو میں کہہ رہا ہوں ایسے کرتے جائیں. اس وقت دین اسلام میں یہ موجود ہے کہ آپ کو جو بھی کوئی کام کرنے کو کہے کہ یہ دین ہے، آپ اسے دلیل مانگیں. لیکن حضرت موسیٰ پر پابندی تھی کہ آپ نے کیوں نہیں کہنا. وہ عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ لیش. یہ کام نہیں کرنا. حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ دیوار ہم نے بنانی. حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. جب دیوار بنا دی
مکمل ہو گئی. پھر حضرت موسیٰ فرمانے لگے کہ جناب خضر، اصل لفظ خضر ہے، یہ بتائیں کہ انہوں نے ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، پنجابی کہتے ہیں ساڈا کچھ بھی نہیں ویکھیا، ہمیں بالکل بھی نہیں پوچھا، اور ہم نے ان کی دیوار بنا دی، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ہمارے آج کا موضوع ہے. حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اے موسیٰ علیہ السلام، جو دیوار ہم نے بنائی ہے وہ ان بستی والوں کی نہیں ہے، وہ 2 یتیم بچوں کی ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اے خضر، یہ آپ نے دیوار کیوں بنائی جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھا؟ اے موسیٰ، یہ دیوار ہم نے ان یتیم 2 بچوں کی بنائی ہے جن کا باپ نیک تھا. اگر انسان اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والا لگ جائے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ صرف اس کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اس کی نسلیں بھی سنوار دیتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ ساری زندگی آپ سنتے رہتے ہیں، دعا مانگتے رہے ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. بیٹا کس کی خواہش نہیں ہے؟ بیٹے کی، نیک بیٹے کی تمنا کرنا انبیاء کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کے نصیب اچھے فرمائے. اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. بیٹا عطا فرمایا، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے. اے ابراہیم، اب میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں. اللہ جی حکم کیجئے. فرمایا جائیں اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آئیں جہاں پہ نہ کھانا ہے اور نہ ہی پینا ہے. اللہ جی کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، یہ سوال نہیں کیا کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. ٹھیک ہے، اللہ جو آپ کا آرڈر، جو آپ کا حکم، فلسطین سے چلے بیت اللہ میں لا کے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا. چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، پیچھے سے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے آواز دی، اے میرے سر کے تاج، ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. اللہ کا حکم. اے میرے مسلمان بھائی اور بہن، قدر کیجئے کہ اللہ نے میں حکم کیا دیا ہے. اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم. اے میرے سر کے تاج چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا. دوبارہ پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا. قربان جائیں اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا پر ایک مرتبہ شکوہ نہیں کیا کہ میں نے کس سے شادی کر لی ہے. آج شوہر کے حالات خراب ہو جائیں، گھر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں میرے والدین نے کس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھما دیا. شکوہ نہیں کیا. اے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا. اچھا اتنا بتا دیں کہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. قربان جائیں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا پر یہ سوال کیا، اللہ امرک فینا بہذا، اس چٹیل میدان میں، اس سنگلاخ پہاڑوں میں، مکہ کی وادی میں، اللہ کے گھر کے پاس ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ امرک فینا بہذا، اتنا بتا دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کام کرنے کا آرڈر دیا ہے؟
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا. حضرت اماں ہاجرہ نے فرمایا اذن اذهب یا ابراہیم کلا واللہ لن یضیعنا اللہ ابدا. اے ابراہیم آپ اگر اللہ کے حکم پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے کو واپسی نہیں دیکھا لیکن اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. اللہ کے ساتھ دعائیں شروع کر دیں. رب جعل هذا البلد آمنا. اے اللہ جس جگہ پر میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو امن والا بنا دے. ساری دنیا میں بدامنی ہو سکتی ہے مکہ میں بدامنی نہیں ہو سکتی. ربنا انی اسکنت من ذریتی. اے اللہ میں اپنے لخت جگر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو ہم نے مانگ مانگ کے لیا ہے. 14 سال 6 سال 20 سال بعد بیٹا ہو جائے اس کی قدر انہی کو پوچھو. 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اب ہم کیا کریں گے. بھائی چلا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا اے میرے رب انی اسکنت من ذریتی. میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے بواد غیر ذی زرع جہاں پر پینے کا سامان بھی نہیں ہے کھانے کا سامان بھی نہیں ہے جہاں کی معاشی حالت بڑی کمزور ہے. عند بیتک المحرم. لیکن ایک بات ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کا بیت اللہ موجود ہے. اے اللہ میری یہ دعا ہے لیقیموا الصلاۃ. پہلے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی معیشت مضبوط کر. اے اللہ میری جو اولاد ادھر آئے گی اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنا دے. فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. ساری دنیا کے دلوں کو بیت اللہ کی طرف موڑ دے. آج ہم کہتے ہیں اللہ کب وہ دن آئے ہماری جیب میں روپیہ اور پیسہ آئے اور ہم مکہ مدینے کی زیارتیں کر کے آ جائیں. اللہ تعالیٰ سب کو حج بیت اللہ کی عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. جو بندہ ایک مرتبہ ہو کے آ جاتا ہے وہ بار بار جانا چاہتا ہے. جو بار بار جائے وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا جینا تو نے فیصل آباد میں کیوں لکھا ہے. اے اللہ تیرے قدرت میں کون سی کمی ہے. اے اللہ میرا مرنا مکے میں کر دے یا مدینے میں کر دے. فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. لوگوں کے دلوں کو بیت اللہ کی طرف موڑ دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی فرما دیتے ہیں. اے اللہ میرے بچوں نے کھانا پینا بھی ہے مکہ کے اندر ڈھیروں پھل عطا فرما. آج آم ہمیں گرمیوں میں پاکستان میں ملتا ہے سارا سال آم ہمیں مکہ میں ملتا ہے. فریش جوس آم کا سردیوں میں بھی گرمیوں بھی. اور حیرت کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بھی آم کا درخت نہیں ہے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. مکہ میں بہاریں بہاریں ہیں. دن کو چلے جائیں پھر بھی نور ہی نور ہے. رات کو چلے جائیں پھر بھی نور ہی نور ہے. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اے اللہ ان کو رزق بھی دے دیا نمازی بھی بنا دیا. اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو شکر کرنے والا بھی بنا. شکر کرنے والا بھی بنا. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے اللہ تعالیٰ عزتوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیاوی طور بھی مال و متاع فرما دیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ. بہت بڑے تاجر. یہ علاقہ بھی ماشاءاللہ تاجروں کا ہے. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل رہے ہیں. بیوی بھی ساتھ ہے. اے عبد الرحمن کہاں پہ جا رہے ہو؟
فرمایا اس کے پاس جا رہا ہوں جس کے نام کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اے عبد الرحمن، ہماری بیٹی پر تمہارا حق نہیں ہے، بیوی کو طلاق دو، بیوی کو چھوڑ کے چلے جاؤ. جاؤ جاؤ اللہ کی بندی، واپس چلی جاؤ. اے عبد الرحمن، یہ جو تمہارے جسم پہ کپڑے ہیں یہ بھی ہمارے دیے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمیں دے کے چلے جاؤ. والدین نے عاق کر دیا، بہن بھائیوں نے عاق کر دیا، گھر سے باہر نکال دیا. مدینہ میں پہنچے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے. اے عبد الرحمن، کیا بچا کے آئے ہو، کیا لٹا کے آئے ہو؟ اے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق بچا کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لٹا کے آیا ہوں. عبد الرحمن پریشان نہ ہو، جو کچھ لٹا کے آئے ہو اللہ اسے ڈبل عطا فرما دے گا. پھر تاریخ نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مال آتا تھا تو آنے سے پہلے سیل آؤٹ ہو جاتا تھا. ایک طرف سے مدینہ کے اندر اونٹ آنے شروع ہوتے تھے، پورے مدینہ کی گلیاں عبد الرحمن بن عوف کے اونٹوں سے بھر جاتی تھی. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ تعالی گھروں کو گرنے نہیں دیتا، گھروں کو بچا کے رکھتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، ساتھ پہلی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا موجود ہیں. بادشاہ وقت بڑا ظالم ہے، بیوی کو قید کر لیا، ابراہیم علیہ السلام کو باہر روک دیا. مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت سارہ سلام اللہ علیہا پر ہاتھ ڈالنے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر ہیں، فوراً دعا فرما دی، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ دعائیں بڑی کرتا ہے. آج اس چیز نے آ کے ہم سے دعاؤں کو چھین لیا، اس چیز نے آ کے ہمیں اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کو چھین لیا. میں جس گھر میں ہوتا ہوں، جس جگہ پر ہوتا ہوں، وہاں کی جو کمپنی کا مالک ہے، ہم ایک مرتبہ اس کے گھر گئے تو عجیب بات، عجیب سسٹم دیکھا. رات کا کھانا تھا. ایک تو انہوں نے رات کا کھانا مغرب کے بعد کھانا ہے، مغرب کے بعد عشاء تک رات کا کھانا. جیسے ہم گھر میں گئے تو ایک بیٹا ان کا ڈاکٹر ہے، تیسرا بیٹا ان کا وہ جو گورنر ہے اس کا سیکٹری ہے، چوتھا بیٹا کچھ ہے. لیکن آپ یقین مانے 2 گھنٹے کی گفتگو کے اندر بچوں نے موبائل نکال کے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا جی آپ کے پاس موبائل ہے نہیں یا آپ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارے ابا جی کا آرڈر ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک ایک تو آپ نے ہمارے پاس بیٹھنا ہے، والدین کے پاس، اور دوسرا موبائل نہیں یوز کرنا. ایک ایمرجنسی موبائل ہم ملازم کو دے دیں گے، کوئی بات ہو تو وہ سن لے، ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں گے. بات دور نکل گئی. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، بندہ دعائیں زیادہ کرتا ہے. پھر مصلی بچھا لیا. اے اللہ، اس دنیا میں کوئی اور بندہ نہیں ہے جو آپ کی عبادت کرنے والا ہو، توحید کا علم بردار میں ہوں. اے اللہ، آج میری بیوی بادشاہ وقت کے پاس موجود ہے، اے اللہ اس کی عزت کی حفاظت فرما. حدیث کے الفاظ ہیں، بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، فشل یدہ، اس کے ہاتھ پر فالج گرا، ہاتھ شل ہو گیا. بادشاہ نے کہا یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، جاؤ میری بیٹی اس کی خدمت کے لیے دے دو. ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان. سارہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا، ساتھ خاتون کو بھی دیکھا، کچھ کہا تو نہیں اس نے؟ سبحان اللہ. اللہ کے ساتھ تعلق خاص کر لیں. سعودی عرب میں ہیں، کہیں بھی دنیا میں ہیں، اللہ آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سب کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سب کی آنکھوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. کچھ کہا تو نہیں اس نے؟ اے ابراہیم، کہنا کیسے تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے. اور بچا ہی نہیں لیا،
اس خاتون کو میرا ساتھ دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی بادشاہ کی بیٹی میری خدمت کرتی رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر محرم عورتوں کو اور میرے گھر میں ویسے ہی رہ لے؟ سارا پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں۔ شادی ہوئی، یہ وہ بیٹی ہے جس کا نام سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ان کے ساتھ شادی ہوئی، ساتھ ساتھ دعائیں جاری ہیں، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے ساتھ تعلق اتنا مضبوط تھا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ حضرت اماں ہاجرہ، ان سے پھر اللہ نے بیٹا دیا جن کا نام تھا اسماعیل، اور یہ وہ اسماعیل ہیں جن کو چھوڑا بیت اللہ میں، یہ وہ اسماعیل ہیں جن کی ایڑی رگڑی تو آب زمزم پھوٹا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، آب زمزم پیتے ہوئے آپ اللہ سے دو دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ وہ زمزم ہے جو آج تک جاری ہے۔ جب اماں ہاجرہ، اللہ اکبر، وہ لمبا واقعہ ہے آپ سب جانتے ہیں، جب اس کو کہہ رہی تھی نا زم زم زم، زم کا معنی رک جا رک جا رک جا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میری ماں ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ یہ نہ کہتی نا کہ زم زم رک جائے، اس کو سمیٹتی نہ، اس پانی کا وہ اس کو روک نہ لگاتی، کنٹرول نہ کرتی، تو یہ زمزم کا پانی دنیا کے ہر خطے میں پہنچتا۔ یہ ہیں وہ حضرت ہاجرہ جو اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو نصیب ہوئیں، پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جن کا نام اسماعیل رکھا، اس بیٹے کی قربانی سارا کچھ، پھر انہی اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغمبر دیا جن کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو اہل مصر ہے نا، مصر والے، ہم اخوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کا ننیال ہے۔ نبی علیہ السلام کو پھر ایک لونڈی جو مصر کے بادشاہ ہے انہوں نے گفٹ کی تھی جن کا نام تھا ماریہ قبطیہ، وہ بھی مصر کی تھی۔ تو یہ ایک سائیکل چلا، اللہ کے نبی نے پھر ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا، پھر ان سے اللہ نے ایک بیٹا دیا جن کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے نام بھی ایسے رکھیں، یحییٰ، موسیٰ، زکریا، ابراہیم، اسماعیل۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، خلاصہ درس یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ اللہ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے، مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔